اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ کے فضل و کرم، اس کی رحمت اور اس کی عنایت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات حرمین شریفین کے سفر کی حج کے حوالہ سے سعادت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تقریباً 45 دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، نیک لوگوں کے صدقے اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کے حج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال اگلے سال ہم سب کو عشق و مستی سے، محبت سے، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ یہ حاضری ہمیں اکٹھی نصیب ہو اور مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو جا کے پیش کریں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات کا احسان ہے، اس ذات کا کرم ہے کہ ہم جیسے نکموں کو، کہ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس کے فضل سے یکے بعد دیگرے اس مقدس سرزمین پہ جانا، یہ اس کا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور بحمد اللہ تعالی اس پورے سفر میں بحمد اللہ تعالی کوئی ایسی دعا نہ تھی کہ جس کے اندر آپ لوگ یاد نہیں تھے، دعاؤں میں بھی یاد رہے۔ اور اس ذات پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت سارے طواف اور ایک عمرے کی سعادت آپ لوگوں کے نام کے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔
آپ سب کی طرف سے ایک عمرے کرنے کی سعادت بھی ملی، طواف بھی کیا، اور جو دعائیں اس دوران میں نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہیں آپ کے لیے، اپنے لیے، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ یہ حج کا سفر عشق و مستی کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ایک بندہ اپنی رقم خرچ کر رہا ہے، مگر یقین جانیں یہ سعادت، یہ کیفیت جب بندہ عشق و مستی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مولا یہ پیسے کیا، تو میرا سارا گھر لے لے، جائیداد لے لے، مگر وہ حج کے 5 دن بطور خاص، جس کا زندگی میں پہلی دفعہ مجھے بھی احساس ہوا۔ پہلے صرف عمرہ کی سعادت ملتی رہی اور ان وادیوں کا صرف دور سے نظارہ یا اندر سے گزر جایا کرتے تھے، مگر یقین جانیں یہ جو 5 دن ہیں حج کے بطور خاص، اللہ نے ان دنوں میں ایک ایسی کشش رکھی ہے۔ حالانکہ بندہ فقیرانہ لباس میں ہوتا ہے، نکھرے کے سارے لباس اترے ہوئے ہوتے ہیں، 2 چادریں وہ بھی مٹی سے ہٹی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، دیوانوں کی طرح کبھی بجری پہ سوئے ہوئے ہیں، کبھی ریت پہ سوئے ہوئے ہیں، کبھی کسی چٹائی پہ سونے کی سعادت مل جاتی ہے۔ کیا بادشاہ، کیا گدا، کیا استاذ، کیا شاگرد، ہر بندہ ایک ہی رنگ میں رنگا ہوتا ہے اور چہرے پڑنے والے ہوتے ہیں للچائے ہوئے انداز میں، سارے کے سارے اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حج کا سفر بڑا عظیم سفر ہے۔ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کچھ باتیں حج کے حوالے سے جو میں نے تحریر کی کہ جا کے سناؤں گا، ان میں سب سے پہلی بات تو قرآن مقدس کی آیہ پاک۔ رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج یہ فرض ہے، جو بھی اس کی بارگاہ میں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ ومن کفر، ساتھ ہی رب ذوالجلال نے یہ بات بھی فرما دی کہ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود ناشکری کرتا ہے، جاتا نہیں ہے کہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، میں اس پیسے کا یہ بنا لوں وہ بنا لوں، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تمہارا بھلا ہوگا کہ اسی کے دیے ہوئے کو خرچ کر کے اسی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اور حج دیکھا جائے تو کتنی کمال کی چیز ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے حج میں۔ مینا میں ٹھہرنا ایک خاص لباس کے اندر، نمازیں وہی پڑھنی ہیں جو 5 یہاں پر بھی فرض ہیں، وہاں پر بھی وہی 5 نمازیں فرض ہیں۔ مینا میں راتیں گزاری جا رہی ہیں، خیموں کی بستی ہے، سال کے بعد آباد ہوتی ہے۔ وہاں سے چلتے چلتے 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حاجی میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں۔ میدان عرفات کے اندر بھی بس دعائیں ہیں،
مگر وہاں پر انداز بڑا عجیب ہے، مستانوں کا انداز، دیوانوں کا انداز۔ کوئی کسی نکر میں لگ کر کھڑا ہو کے، کوئی پہاڑی پہ چڑھ کر، کوئی کسی انداز سے سارا دن کھڑے ہو کر اپنے رب کو مناتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آرزوئیں پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات جہاں دعاؤں کی قبولیت ہے، اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ میدان عرفات کے اندر رب ذوالجلال یہ اعلان فرماتا ہے، اے حج کرنے والے، اے حاجی، جب تو اس میدان کے اندر آ گیا تیری تو بخشش ہو گئی، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ باری تعالیٰ اب میری بخشش ہو گئی ہے تو میں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ جواب آتا ہے، اے میرے بندے، جس جس بندے کی بخشش کی تو دعا کرتا چلا جائے گا میں اس کو بھی معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ سارا دن اسی انداز کے ساتھ گزرتا ہے۔ پھر حاجی وہاں سے چلتا ہوا مغرب کا وقت ہوتا ہے، میدان عرفات میں نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی۔ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث اگر وہاں پہ نماز پڑھے گا مغرب کے وقت کے اندر تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ وہ چلتا ہوا مزدلفہ کے میدان میں آ جاتا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ کہیں پہ چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، کہیں پہ ریت ہے، کہیں پہ کنکر ہے، اور ساری رات حاجی نے کھلے آسمان تلے بس اللہ کی بارگاہ میں آرزوئیں پیش کرنی ہیں۔ اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات کی برکت اور اس کا مقام رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر کی رات سے بھی کہیں بلند کیا ہوا ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ دیوانے کھلے آسمان تلے رب کو منا رہے ہیں، کہیں سے چیخوں کی آواز آتی ہے، کہیں ریت پہ سجدے نظر آتے ہیں، بادشاہ و گدا اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، یکسانیت ہے، کوئی فرق نہیں ہے وہاں پہ۔ کنکر چنے جا رہے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے جو اگلے دن کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری رات اسی انداز کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اب یہ تو تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو بیان کیا کہ حج کے اندر سوائے دیوانگی کے، سوائے عشق کے، سوائے مستی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت دیکھی جائے تو حج اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے۔ جو جو اللہ کے بندوں نے کیا وہاں پر بس ٹھہر جانے کا نام حج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ باری تعالیٰ یہ تیرے بندے اتنے مقبول تھے؟ طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے اوپر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ صفا اور مروہ کی دوڑ ایک خاتون دوڑتی ہیں، جب تک حاجی وہ دوڑ نہیں لگاتا اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ وادی مینا کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی داستان رقم ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے۔ میدان عرفات کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں حج کے فلسفے کے طور پر، کہ جب بندہ اپنی ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، آدم علیہ السلام کو دیکھیں، جب بندہ اپنی ساری زندگی مشقتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں،
حوادثات کے ہوتے ہوئے، مخالفتوں کے ہوتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں ساری عمر جھک جاتا ہے، اللہ قیامت تک اس بندے کی یاد کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ ہم انہیں بھول بھلائیوں کا شکار ہو چکے ہیں، اپنی انا کو پوجا، اپنے معاملات میں پھنس گئے۔ خطبہ حجۃ الوداع ایک عظیم خطبہ ہے، مگر اس سے بھی ہٹ کر ایک حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک مقام پہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز کائنات کے آقا نے پڑھائی، اور فوراً ہی ایک جملہ عطا فرماتے ہیں کہ دیکھو اے میرے صحابہ، آج سے 100 سال کے بعد اس دھرتی پر اس وقت جتنے زندہ انسان ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بس ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب ذرا بندہ غور کرے، ابھی میں اور آپ بھی غور کریں، کئیوں کی عمریں 60 تک پہنچ چکی ہیں، 70 تک پہنچ چکی ہیں، کوئی 40 پہ ہے، کوئی 30 پہ ہے، کوئی 20 پہ ہے، مگر تھوڑا سا تصور کریں کہ یہی مسجد ہوگی، یہی گاؤں ہوگا، یہی گلیاں ہوں گی، یہی بازار ہوں گے، اور آج سے 100 سال کے بعد خطیب بھی نیا ہوگا، نمازی بھی نئے ہوں گے، مکان شاید یہی ہوں مگر مکین نئے ہوں گے۔ تو اے بندے، 100 سال کے بعد جب تو نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے تو اپنی زندگی کو کیوں برباد کر رہا ہے؟ آ دروازہ خدا پہ آ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا؟ اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا، یہ کہنا آسان ہے، ہم کرتے نہیں۔ ہم اللہ کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے حاجی جب حج کا سفر شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا کام اگر دیکھا جائے وہ اپنا وطن چھوڑتا ہے، اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، دوست احباب کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، مال و دولت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سفر طے کرنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، مولا میں نے تیری بارگاہ میں آنا ہے، میرے بندے تیرا وطن، مولا وطن اپنا چھوڑ رہا، میرے بندے تیرے بیوی اور بچے ہیں، مولا وہ بھی تیرے نام پہ چھوڑ رہا، تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شب و روز گزارتا ہے، مولا وہ بھی تیرے نام پہ چھوڑ رہا، اے میرے بندے تیرے رشتہ دار بھی ہیں، مولا وہ بھی تیرے نام پہ چھوڑ رہا، تیری پیچھے زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، بینک بیلنس ہیں، مولا وہ بھی تیرے نام پہ چھوڑ رہا، بس تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تجھے منانا چاہتا ہوں کہ بس تو راضی ہو جا۔ اچھا مجھے منانا چاہتا ہے، یہ بڑا سفر ہے، اس سفر کے کچھ پروٹوکولز ہیں، اب تجھے پگڑی اتارنی پڑے گی، جو تو وہاں پہ لباس اپنی مرضی سے پہنتا تھا اب وہ تجھے اتارنا پڑے گا۔ مولا کیا کرنا ہے؟ 2 چادریں پہن لے، 2 چادریں پہن لے، کفن کی 2 چادریں۔ بڑی پیاری بات کسی نے لکھی، زندہ لوگ بھی کبھی کفن پہنتے ہیں،
کبھی یہاں پر دیکھا کسی نے 2 چادریں اس انداز میں پہنی ہوں؟ زندہ بھی کبھی کفن پہنتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے میرے بندے تو آ رہا ہے میری بارگاہ میں تجھے علامتی طور پر یہ 2 کفن کی چادریں اس لیے پہنا رہا ہوں کہ تاکہ تیرے وجود کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ میری بارگاہ میں اگر آنا ہے تو اپنے آپ کو مار کے آ، مر جا، اور یوں سمجھ لے کہ تجھے کفن پہنا دیا گیا، اپنی ہستی کو ختم کر دے۔ اب یہ بندہ 2 چادریں، سفید چادریں اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتا ہے۔ یہ تصور کس چیز کا ہے کہ جس طرح میں نے اپنا لباس اتارا، یہ چادریں پہن لی، سفید چادریں پہن لی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اے میرے بندے، جس طرح تو نے پہلا لباس اتار کر میری بارگاہ میں آنے کے لیے نیا لباس تو نے پہن لیا ہے، تو میں تمہیں کہتا ہوں جس طرح یہ لباس اتارا ہے اپنی طبیعت کے اندر سے غلاظت کا لباس بھی اتار دے، انانیت کا لباس اتار دے، گھمنڈ کا لباس بھی اتار دے، سارے لباس اتار کر جب تو میری بارگاہ میں آئے گا، اب تو نے سب سے پہلا ترانہ یہ پڑھنا ہے لبیک۔ لبیک کب بولا جاتا ہے؟ جب حاضری بولی جاتی ہے۔ حاضری کے بغیر طالب علم لبیک نہیں کہتا، جب اس کا نام بولا جاتا ہے تو لبیک کہتا ہے۔ آواز آتی ہے میرے بندے آ گیا، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ صرف لبیک کے جملے کہہ دینا کیا حاجی کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے لبیک، اے اللہ جس طرح یہ احرام کی 2 چادریں پہن کر میں تیری بارگاہ میں لفظ لبیک سے حاضری پیش کر رہا ہوں، میں اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہوں جو حکم اب کے بعد تو مجھے عطا کرتا چلا جائے گا، میں تیرے ہر حکم پہ لبیک کہتا چلا جاؤں گا، میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوں گا، جو حکم دے گا میں کہوں گا لبیک۔ صرف یہاں تک نہیں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ اور اگلا اعلان حاجی کیا کرتا ہے؟ لا شریک لک۔ کمال کا جملہ نہیں؟ اس جملے پہ ذرا غور کریں، یہ ترانہ ایسے نہیں بنا دیا گیا، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے حکموں کے لیے حاضر ہوں، مگر یہ بھی اعلان کرتا ہوں لا شریک لک، اب میں صرف تیری مانوں گا، تیرے علاوہ جو مرضی کائنات کا بندہ آ جائے میں تیرے حکموں کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ہم نے تو کتنے لوگوں کے حکموں کو مانا ہوا ہے۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کبھی ماں باپ، کبھی رشتہ دار، کبھی دوست احباب اللہ کے حکموں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد، مولا میں کسی کی تعریف یہاں پہ نہیں کروں گا، میں کسی کی تعریف نہیں کروں گا، حمد بھی تیری ہے، ان الحمد والنعمت، نعمت بھی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حاجی یہ دیوانہ وار تسبیح پڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو پھر وہاں پر سب سے پہلے ایک گھر پہ نظر پڑتی ہے جو سادہ سا ہے، سادہ سا گھر، سادہ سا کوٹھا،
مگر کشش کتنی ہے، دیکھے تو دیکھے جاؤں برابر، نظر پڑتی ہے نظر واپس کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اے اللہ تو نے اس گھر میں اتنی کشش کیوں رکھی؟ سادہ سا گھر ہے، بڑے بڑے عالی شان محلات ہم نے دیکھے ہیں، راستے میں کئی مکانات دیکھے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز دیکھی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ جب تیرا گھر ہمیں نظر آتا ہے، کالا سا کپڑا اس کے اوپر ہے، اندر بیٹھنے کی بھی شاید جگہ نہیں ملتی ہمیں، مگر کشش کتنی ہے۔ آواز آتی ہے، ایسے گھروں میں کشش ہوا کرتی ہے، ایسے گھروں میں کشش ہوا کرتی ہے، ایسے گھروں کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے، ایسے گھروں کو دیکھ کر امن کی بات ہوا کرتی ہے جن گھروں کی بنیاد قربانیاں دے کر رکھی گئی ہو۔ یہ گھر قربانیوں کی بنیاد پہ بنا تھا، بنانے والے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بنیادوں کو اٹھانے والے۔ بے آب و گیا وادی کے اندر ایک ہستی آتی ہے، اس گھر کی بنیادوں کو اٹھاتی ہے۔ اب حاجی اس انداز کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کعبے کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ صرف چکر لگانا کافی ہے؟ نہیں، یہ اس بات کا اظہار ہے، مولا اے میرے اللہ، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں ساری عمر لوگوں کو چکر دیتا رہا، مولا میں ساری عمر لوگوں کو دھوکے دیتا رہا، مگر آج یہ عہد کرتا ہوں، تیرے گھر کے گرد چکر لگا کر یہ عہد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تیرے حکموں کے گرد بھی اسی انداز کے ساتھ چکر لگاتا رہوں گا، تیرے حکموں کو مانوں گا، تیرے علاوہ کسی اور کے حکم کو نہیں مانوں گا۔ یکا یک طواف مکمل ہوتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ جاؤ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کے اوپر جا کے نفل پڑھو۔ حاجی نفل پڑھتا ہے، کیا یہ نفل پڑھنا ہی کافی ہے؟ نہیں، صرف نفل پڑھنا کافی نہیں، در پردہ یہ حاجی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے میرے بندے، جس طرح میں نے تمہاری جبین کو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کے اوپر جھکایا ہے، یہ در پردہ حکم یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بھی انبیاء کے طریقے کے مطابق گزار لیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی کہ جن کے بارے میں نمرود نے یہ کہا کہ اس کو جلا ڈالو، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ اللہ کی بات کرتا ہے، یہ اللہ کے نظام کی بات کرتا ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دے دیا، مگر جب اللہ کا بندہ مست الست ہو کر اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ کسی آگ کی پرواہ نہیں کرتا، در پردہ یہ دو نفل پڑھا کر حاجی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تو نے طواف کے دوران یہ عہد کر لیا کہ اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، تو پھر تیرے سامنے بھی کئی نمرود آئیں گے، تیرے راستے میں رکاوٹ بنے گے، تو نے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ جس طرح میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا تھا، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں اے بندے، میں تیری بھی اسی انداز میں حفاظت کرتا چلا جاؤں گا، تیری حفاظت کرتا چلا جاؤں گا۔ حاجی عشق و مستی کے ساتھ، اور اس میں دیکھیں سنت کے اندر یہ موجود ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ الکافرون پڑھی جاتی ہے، جس میں اس بات کا اظہار ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں تو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں،
دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب حاجی یہ عمل کرنے کے بعد حکم ہوتا ہے جی بھر کے زمزم پینا ہے، تھوڑا نہیں پینا، پیٹ بھر کے پینا ہے، بار بار پینا ہے جب تک کہ تمہارے یہاں تک پانی نہ آ جائے۔ مولا یہ حکم کیوں ہے؟ در پردہ یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے، جس طرح میں تمہیں زمزم پینے کا حکم عطا فرما رہا ہوں کہ جی بھر کے پی، آج میری رحمت کا سمندر برس رہا ہے، رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، رحمت اتر رہی ہے، بخشش اتر رہی ہے۔ جس طرح تو آب زمزم کو جی بھر کے پی رہا ہے، آج میری رحمت کو بھی جی بھر کے پیتا چلا جا، عشق و مستی کو اپنے سینے میں اتارتا چلا جا۔ حاجی یہاں سے پانی پی کر پھر چلا جاتا ہے صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی۔ کمال کا یہ حسین منظر ہے صفا اور مروہ کا، بہت بڑا سبق ہے امت مسلمہ کے لیے صفا اور مروہ۔ اما ہاجرہ کے پاس پانی نہیں، بچہ بھی لگ رہا ہے، سامان پاس نہیں، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں۔ اپنی ساری کوشش جب مکمل کرتی ہیں تو رب ذوالجلال یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس بچے کی ایڑیوں سے چشمہ زمزم جاری کر دیتا ہے۔ یہ کس بات کا پیغام ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حج صرف کوئی دوڑ لگانے کا یا وہاں پہ چکر لگا کے آنے کا نام نہیں، ایک ایک منظر زندگی کا بہت بڑا سبق عطا کرتا ہے۔ صفا اور مروہ کی دوڑ یہ سبق ہمیں عطا کر رہی ہے کہ اے بندے، زندگی میں تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی مال نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، مگر تو کوشش تو کر، گھبرا مت جانا کہ کوئی تیرا ساتھی نہیں، گھبرا مت جانا کہ یہاں پر تیرے پاس کوئی اسباب نہیں ہیں، گھبرا مت جانا کہ تیرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، گھبرا مت جانا کہ یہاں پر ظاہری طور پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بس کوشش کرنا تیرا کام ہے، پھر زم زم کے چشمے جاری کرنا میں خدا کا کام ہے۔ تو کوشش تو کر۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں، کوشش ہمارے ذمے ہے۔ اب یہ حاجی اس انداز کے ساتھ پھر اپنا صفا اور مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد اپنا سر منڈواتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا اب تو بال بھی اتروا دیے ہیں۔ بندے کو بال اپنے بڑے پسند ہوتے، اب تو بال بھی اتروا دیے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے بالوں کا اتروانا کہ مولا جو میں کر سکتا تھا، اپنا دماغ، اپنے دماغ کے اوپر کا حصہ، جلد کے اوپر بال لگے ہوئے تھے، یہ آلائش لگی ہوئی تھی، جو میں کر سکتا تھا اس طاقت کے مطابق میں نے ان کو منڈوا دیا۔ اے اللہ، جس طرح میں نے اپنے طاقت کے مطابق بالوں کو منڈوا دیا ہے، اپنے سر کو صاف کر دیا ہے، اے اللہ میرے دماغ کو بھی اسی انداز میں صاف کر دے، میرا دل بھی صاف کر دے، میرا دماغ بھی صاف کر دے، اس کو قدورتوں سے پاک کر دے، نفرتوں سے پاک کر دے۔ اب اسی انداز کے ساتھ پھر حاجی آگے بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اسی حج کے حوالے سے پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور، مبرور حج، یہ افضل عمل ہے۔ اب مبرور حج کسے کہتے ہیں؟ وہ حج
کہ جس کے دوران کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ بڑے پیار سے ایک بات کہتا ہوں، دوران حج یا عمرہ شیطان بہت چالیں کھیلتا ہے، بہت چالیں کھیلتا ہے، لڑائیاں کروانے کی کوشش کرتا ہے، جھگڑے کروانے کی کوشش کرتا ہے، بہت سارے معاملات انسان کو درپیش آتے ہیں، مگر اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا۔ مبرور حج اسے کہتے ہیں کہ واپس لوٹنے کے بعد گناہ کا تکرار نہ ہو۔ جو گناہ حج سے پہلے کرتا تھا اب وہ گناہ بھی چھوڑ دے، اسے مبرور حج کہتے ہیں۔ نیکی کی طرف رجحان اور بڑھ جائے اور اس حج کرنے کے بعد دنیا سے بے رغبت ہو جائے، آخرت کی طرف توجہ اور بڑھ جائے۔ جب بندہ حج کرنے کے بعد اس حالت میں آ جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو حج مبرور عطا فرماتا ہے، اور کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا صلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، بعض دفعہ لوگ ارادہ بھی کرتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جیسے ہی آپ کا ارادہ ہو، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ضرب اور تقسیم سے نکل جائیں، چھلانگ لگا دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اچھا 10 لاکھ 10.5 لاکھ خرچ ہو رہا ہے تو میں اس کی بجائے کوئی زمین خرید لوں، کوئی پلاٹ بنا لوں، کوئی اور چیز بنا لوں۔ یہ چھلانگ لگانا سیکھیں۔ بہت سارے بندے کہیں گے تو نے فضول خرچی کر دی، 10.5 لاکھ ایسے ہی خرچ کر دیا، چند وادیوں میں گھوم کے آ گیا ہے۔ مگر یہ تو لوگ کہتے ہیں نا، آئیں سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے اس فرمان کو اور دل میں جگہ دیجیے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو، کرتے رہو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ یاد رکھو، جو بندہ حج اور عمرہ دائمی طور پر لگاتار کرتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کا پہلا مقصد ہی وہ کہتا ہے بس میں نے مدینے جانا ہے، مجھے زمینیں نہیں چاہیے، جائیدادیں نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے بس مدینے جانا ہے، اور اپنی زندگی کا پہلا مقصد اسی چیز کو بنا لیتا ہے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے پر 2 انعام یہ عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی ساری تنگ دستیوں کو دور کر دیتا ہے، ساری تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ ہاتھ ایسے نہیں کرتا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے۔ والذنوب، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگلی روایت تو اس سے بھی بڑی کمال کی ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوران حج بڑا خرچہ ہوتا ہے ظاہری طور پر۔ اب اس سال ہی دیکھیں، ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ حج بڑا مہنگا تھا، مگر یقین جانے میں بڑی عشق و مستی کی بات کر رہا ہوں، دیوانوں کے لیے یہ بھی سستا ہے۔ پر دیوانگی ہونی چاہیے، اپنا سب کچھ پیش کر کے تو دیکھیں، اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا، غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ الحمدللہ تعالی میرے پاس صرف 40,000 تھا جب میں نے درخواست دینے کا ارادہ کیا،
میرے گھر والے سب گواہ ہیں اس بات کے. میں اپنی بیوی کو بڑی عشق و جی میں نے حج کرنا ہے، پیسے تیرے پاس ہے نہیں، 10,000 میں نے اس سے لیے، درخواست دے دی، درخواست نہ نکلی. پھر اللہ سے باتیں کی، مولا تو نے تو فرمایا تھا کہ کوشش تیرے ذمے ہے، میں نے تو کوشش کی ہے. اللہ رب العزت نے غیب کے خزانوں سے ایسی مدد عطا فرمائی کہ اگرچہ قرہ اندازی میں نام نہیں آیا تو رب ذوالجلال نے اتنا انتظام کیا کہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دی. آپ خرچ تو کر کے دیکھیں، یہ ذرا اس عشق و مستی کی وادی میں چھلانگ لگا کے تو دیکھیں نا. یہ نہ سوچیں کہ یہ بنانا ہے یا وہ بنانا ہے. حدیث سنیے، حدیث پاک مسند احمد کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف. کائنات کے آقا فرماتے ہیں حج کے سفر کے دوران بندہ جو خرچ کرتا ہے، حالانکہ خود بھی کھانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کپڑے خریدنے ہیں، سفری معاملات ہیں، بڑا خرچ ہوتا ہے، مگر بشارت یہ ہے کائنات کے آقا فرماتے ہیں جو بندہ دوران حج جتنا سرمایہ خرچ کرتا ہے، چاہے خود کھائے چاہے کسی کو کھلائے، اللہ رب العزت اس کا 700 گنا سے زیادہ کر کے عطا فرماتا ہے. مگر یہ انویسٹمنٹ انڈٹھی سی ہے، انڈٹھی سی. بندہ زمین خریدتا ہے کہ آج میں ایکڑ خرید رہا ہوں، 10 سال کے بعد اس کا فلاں ہو جائے گا. ایک مکان پلاٹ خریدتا ہے کہ 10 سال کے بعد اتنا ہو جائے گا. اب یہاں پر تو کوئی چیز خریدی بھی نہیں جا رہی، جہاز کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے، جہاز والوں کو پیسے چلے گئے، ہوٹلوں کا کرایہ دیا جا رہا ہے، ہوٹلوں والوں کو، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ظاہری طور پہ آ رہا. مگر اسی کو تو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے میری بارگاہ میں تو آ تو صحیح اس انداز کے ساتھ، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ 700 گنا سے بھی زیادہ تمہیں لوٹا کر دوں گا. اور وہ لوگ جو انتظار میں رہتے ہیں کہ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پیسے آئے، حج بھی فرض تھا، اوہو چلو کوئی بات نہیں، 1 ایکڑ او فلاں زمین بک رہی ہے وہ لے لیں. ان کے لیے حدیث پاک 2 احادیث ہیں. توبہ کیجئے جو ابھی تک اس سعادت سے محروم ہیں، اللہ نے توفیق بھی دی ہوئی ہے مگر جذبہ پیدا نہیں ہوتا. کائنات کے آقا فرماتے ہیں تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من أراد الحج فليتعجل. حضور فرماتے ہیں کہ حج کرنے میں جلدی کرو، تمہیں کیا پتہ، تم پر حج فرض تھا، تم نے ارادہ نہ کیا، کسی اور کام میں پیسے لگا دیے، تو تمہیں کیا پتہ آنے والے وقت کے اندر اللہ نے تمہیں کن کن کاموں میں مشغول کر دینا ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس کا بھی حج کا ارادہ ہو جائے وہ جلدی جلدی کرے. اور کتنی بڑی سعادت ہے جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے لبا من ان یمینہ، جب حاجی کہتا ہے نا لبیک، تو حضور فرماتے ہیں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے پتھر ہوتے ہیں، جتنے درخت ہوتے ہیں، جتنے ڈھیلے ہوتے ہیں، وہ سارے لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں. ساتھ والوں نے کہا لبیک، پھر اگلے ڈھیلوں نے کہا لبیک، اگلے درختوں نے کہا لبیک، پھر اگلے درختوں نے کہا لبیک. حضور فرماتے ہیں جو عشق و مستی کے ساتھ ایک دفعہ لبیک کہتا ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لے کر روئے زمین کے سارے درخت اور سارے کے سارے پتھر، سارے کے سارے ڈھیلے اس کی لبیک کے ساتھ لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخری روایت
اذا لقیت الحاجہ، حاجی اگر عشق و مستی سے سفر کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب تمہاری ملاقات کسی حاجی سے ہو، یہ جو استقبال ہوتے ہیں، یہ دیکھیں علی عمران ویسے بھی تو جمعہ پڑھانے آتا ہی ہے، روزانہ ہر جمعے تو استقبال نہیں ہوتا، یہ حج کے موقع پہ ہی استقبال کیوں ہوا، کیوں لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں؟ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی کی حدیث ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیت الحاجہ، جب تو کسی حاجی سے ملے، فسلم علیہ، تمہیں چاہیے کہ اس کو سلام کر، وصافح ہو، اس کے ساتھ مصافحہ کر، ومرہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو، اس سے پہلے اس کو کہہ کہ میرے لیے بخشش کی دعا کر، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اس کو واپس بخشایا بھیجا ہوا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، جو وہاں پر بھی کثرت سے میں سوچتا رہا، دعا بھی کرتا رہا، خدا را چھوٹی دنیا سے نکل آئے۔ چھوٹی دنیا میں ہم بستے ہیں، چھوٹی سی دنیا، کائنات بڑی وسیع ہے، اپنے ذہنوں میں وسعت پیدا کر لیں، چھوٹے نہ بنے، بڑے بنے۔ میں اپنے شیخ کریم کی بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ اس کا کرم ہے، بڑی سعادت دی، پہلا حج، اور وہ بھی اللہ نے حج اکبری عطا فرما دیا، جمعے والے دن کا حج عطا فرما دیا۔ پھر حج قران کرنے کی سعادت ملی، 7 دن احرام میں رہنے کی سعادت ملی، حج قران کیا، اور ساتھ شیخ کریم کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب مظہر فرید شاہ دامت برکاتہم العالیہ، زندگی کے بہت سارے معاملات بڑے قریب سے دیکھے تھے، مگر سفر میں تو با کمال دیکھا ہے ان کو، با کمال ہم سفر، بے مثال ہم سفر، جو کپڑے بھی اپنے خود دھو رہے ہیں۔ کہتے بیٹا میں نے آپ لوگوں سے، آپ کی خدمت تو میں کروں گا مگر آپ لوگوں سے خدمت نہیں کروانی۔ کپڑے خود دھو رہے ہیں، استری خود کر رہے ہیں، لائن میں لگ کے کھانا لے رہے ہیں۔ کوئی ویل چیئر والا نظر آتا ہے، اس کی ویل چیئر پکڑ کر بوڑھے آدمی کی وہ اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور اتنا کمال کا انداز عشق و مستی کا کہ اٹھتے ہیں کسی کو پریشان نہیں کرتے، پاؤں بھی آہستہ آہستہ رکھتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بہت ساری باتیں اس دوران سفر میں نے سیکھی، لکھی بھی، الحمدللہ تعالی۔ میں اپنے آپ کو اس حوالے سے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں، الحمدللہ تعالی۔ ایک بات انہوں نے ارشاد فرمائی، بیٹا ایک بات یاد رکھو، جو بندہ اپنی زندگی نظام قدرت اور نظام فطرت کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اس کے غم بھی خوشیاں ہوتے ہیں۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ جو بندہ اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ کے رسول کو مان لیتا ہے کہ جو ہے حق ہے، اس کے غم بھی خوشیاں ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، اس کی خوشیاں بھی غم ہوتے ہیں، اس کو خوشی نہیں ملتی، اس کی خوشیاں بھی غم ہوتے ہیں۔ اور یہی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، مال و دولت، جاہ و مرتبہ، جاہ و جلال، اس چھوٹی دنیا سے نکل کر بڑی دنیا میں آئیں، کائنات کے بارے میں سوچا کریں، اپنی حیثیت کے بارے میں سوچا کریں۔ بڑے پیار سے کہتا ہوں، بھول جائیں اپنی برادری ازم کو،
کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں، صرف اللہ کے بندے ہیں، صرف اللہ کے بندے ہیں۔ اس بنیاد پر میری آپ سے درخواست ہے کہ لوگوں میں محبت کی بات کیا کریں، لوگوں کے درمیان لڑائیوں کی بات نہ کریں، نہ لڑائیں لوگوں کو آپس میں، نہ جھگڑے کروائیں، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ جتنا آپ اس دنیا پہ امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں گے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں اللہ آپ کو اتنا عروج عطا فرمائے گا کہ لوگ کہتے رہیں گے او گیا او گیا او گیا۔ آپ آگے بڑھیں، مرتبے اور مقام زمینوں سے نہیں ملنے، جائیدادوں سے نہیں ملنے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملیں گے تو اللہ کی بندگی سے ملیں گے۔ اللہ رب العزت حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی اللہ ہمیں اکٹھے سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔